قرآن مجید میں ہم کچھ ایسی قوموں کے بارے میں پڑھتے ہیں جن کی کہانیاں سب جانتے ہیں، جیسے قوم عاد ہے، سمود ہے، لیکن ایک ایسی قوم کا بھی ذکر ہے جن کا نام تو ہے مگر تفصیلات تقریباً غائب ہے، اصحاب الرس۔ آخر یہ کون لوگ تھے؟ آج ہم اس موضوع کو سمجھنے کے لیے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کی تحقیق کو سامنے رکھیں گے، جو ان کی کتاب سیرت سرور عالم اور تفہیم القرآن پر مبنی ایک آڈیو بک سے لی گئی ہے۔ مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ ہمیں کیا معلوم ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ جو کچھ ہمیں نہیں معلوم وہ خود ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ تو چلیں اس تاریخی معمے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ جی، اور یہ تعارف بہت اہم ہے کیونکہ اس کہانی میں معلومات کی کمی ہی اصل کہانی ہے۔ یہ کسی گمشدہ تہذیب کی تلاش نہیں بلکہ ایک تاریخی کولڈ کیس کو کھولنے جیسی کوشش ہے۔ ہم ایک ایسی قوم کی بات کر رہے ہیں جن کا ذکر قرآن نے ایک عبرت کے طور پر کیا، لیکن ان کی آپ کہہ لیں کہ پوری فائل وقت کی گرد میں کہیں گم ہو گئی۔ اچھا، تو سب سے پہلا نقطہ یہی ہے کہ قرآن ان کا ذکر تو کرتا ہے لیکن کوئی تفصیلی واقعہ نہیں بتاتا، بس چند جگہوں پر قوم عاد اور سمود جیسی تباہ شدہ قوموں کے ساتھ ان کا نام آتا ہے، جس سے اشارہ تو ملتا ہے کہ ان کا انجام بھی ویسا ہی عبرتناک تھا۔ بالکل، اور ظاہر ہے انسانی فطرت تفصیلات جاننا چاہتی ہے، اور تاریخ کا اصول ہے کہ جہاں بھی کوئی خلا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اسے پر کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ تو مفسرین نے اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کی؟ جی بالکل، یہ ایک فطری عمل ہے۔ جب ایک مقدس متن میں ایک نامکمل حوالہ ہو تو علماء کرام اور مفسرین اس تصویر کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کوشش میں وہ پچھلی روایات، قصوں اور یہاں تک کہ اسرائیلیات سے بھی مدد لیتے ہیں تاکہ اس خلا کو بھرا جا سکے۔ ایک منٹ، آپ نے اسرائیلیات کی اصطلاح استعمال کی، یہ ایک اہم نقطہ ہے، کیا ہم اسے تھوڑا واضح کر سکتے ہیں؟ ضرور، دیکھیں، اسرائیلیات سے مراد وہ قصے، واقعات اور روایات ہیں جو پچھلی آسمانی کتابوں یعنی تورات و انجیل یا یہودی اور عیسائی روایات سے اسلامی لٹریچر میں داخل ہوئیں۔ بعض اوقات مفسرین قرآن کے کسی مختصر واقعے کی تفصیل جاننے کے لیے ان روایات کا سہارا لیتے تھے۔ ان میں سے کچھ درست ہو سکتی ہیں، کچھ نہیں، اس لیے ان سے معاملہ کرنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اصحاب الرس کے معاملے میں جو کہانیاں بیان ہوئیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ کیا وہ قابل اعتبار ہیں؟ یہی تو اس معمے کا سب سے اہم اور آپ کہہ لیں فیصلہ کن موڑ ہے۔ مولانا مودودی کی تحقیق بہت واضح طور پر یہ نتیجہ اخذ کرتی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی روایت قابل اعتماد نہیں ہے۔ کوئی بھی نہیں؟ جی، کوئی بھی نہیں، یعنی جتنی بھی کہانیاں گھڑی گئیں یا بیان ہوئیں ان کی کوئی مضبوط تاریخی یا مستند بنیاد نہیں ہے۔ وہ اسلامی علوم میں روایت کو پرکھنے کے معیار پر، جسے اصول روایت کہتے ہیں، پوری نہیں اترتی۔ یعنی ہم اپنی تحقیق کا آغاز ہی اس بات سے کر رہے ہیں کہ جو کچھ عام طور پر مشہور ہے اسے ایک طرف رکھنا ہوگا۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی جاسوس کیس کی تفتیش شروع کرے اور اسے بتایا جائے کہ سارے گواہ ناقابل اعتبار ہیں۔ آپ نے بالکل درست سمجھا، ہمیں تقریباً صفر سے شروع کرنا ہوگا۔ جب آپ ان تمام کمزور روایات کو ہٹا دیتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں صرف ایک دھندلی سی تصویر رہ جاتی ہے۔ جو بات زیادہ سے زیادہ کہی جا سکتی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ یہ ایک ایسی قوم تھی جس نے اپنے پیغمبر کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا۔ انہوں نے اپنے نبی کو یا تو ایک کنویں میں پھینک دیا تھا یا انہیں لٹکا کر مار دیا تھا۔ بس صرف ایک جملے کا خلاصہ، ایک پوری قوم کی تاریخ کا انجام صرف اس ایک فعل میں سمٹ کر رہ گیا۔ یقیناً، اور شاید قرآن کے نقطہ نظر سے یہی کافی تھا۔ قرآن کا مقصد تاریخ نگاری نہیں بلکہ ہدایت اور عبرت فراہم کرنا ہے۔ اس کے لیے یہ جاننا ہی کافی ہے کہ ایک قوم نے اللہ کے نبی کو قتل کیا اور نتیجے میں وہ تباہ کر دی گئی۔ باقی تفصیلات اس بنیادی پیغام کے لیے غیر ضروری تھیں۔ تو اگر ساری کہانیاں اور تفصیلات ناقابل اعتبار ہیں تو ہمارے پاس سراغ کے طور پر کیا بچا ہے؟ صرف ان کا نام، اصحاب الرس۔ یہ نام سننے میں بہت سادہ لگتا ہے۔ کیا یہ کسی جگہ کا نام ہے یا اس میں کوئی گہرا مطلب چھپا ہے؟ یہی اس معاملے کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ یہیں سے اصل تحقیق شروع ہوتی ہے۔ جب باقی سب راستے بند ہو جائیں تو آپ اس واحد سراغ کی طرف لوٹتے ہیں جو آپ کے پاس ہے۔ عربی زبان میں رس کے کئی معنی ہیں، لیکن ان میں سے ایک بہت عام اور معروف معنی ہے پرانا، اندھا یا خشک کنواں۔ ایک منٹ، خشک کنواں؟
جی، ایک ایسا کنواں جو استعمال میں نہ ہو یا جس کا منہ پتھروں وغیرہ سے بند ہو چکا ہو۔ اور جو واحد قابل اعتبار روایت ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا۔ بالکل نہیں۔ یہیں پر آ کر تصویر واضح ہونا شروع ہوتی ہے۔ کیا ہو اگر اصحاب الرس کا مطلب کسی جغرافیائی علاقے کے لوگ نہ ہو؟ کیا ہو اگر یہ نام ان کی شناخت ہی ان کے جرم سے جوڑتا ہو؟ کنویں والے۔ بالکل، اصحاب الرس کا مطلب ہوا کنویں والے۔ یہ نام ایک جگہ کا پتہ نہیں بلکہ ایک فرد جرم ہے۔ تاریخ نے ان کو اس نام سے یاد نہیں رکھا کہ وہ کہاں رہتے تھے، بلکہ اس نام سے یاد رکھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ گویا ان کی پوری تہذیب، ان کی ثقافت، ان کی تاریخ سب کچھ مٹ گیا اور ان کی پہچان صرف ان کا وہ ایک ہولناک گناہ بن کر رہ گئی۔ جی، وہ کنویں والے کے نام سے جانے گئے۔ یہ خود ایک بہت بڑی عبرت ہے۔ انسان کے اعمال اس کی پہچان کیسے بن جاتے ہیں، اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کون سی زبان بولتے تھے، ان کے شہر کیسے تھے، ان کا فن کیسا تھا، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ کیا کیا، اور یہی بات ان کی ابدی شناخت بن گئی۔ اچھا، جب کسی کی شناخت ہی ایک کنویں سے جڑی ہو تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا ہم اس جگہ کو تاریخ کے نقشے پر تلاش کر سکتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں تو وہ رہتے ہوں گے۔ جی، یہ ایک منطقی سوال ہے۔ قدیم عرب کی روایات میں اور رس نام کے 2 مقامات کا ذکر ملتا ہے۔ ایک نجد کے علاقے میں تھا جسے آج کل وسطی سعودی عرب کہتے ہیں، اور یہ یمامہ کے قریب واقع تھا۔ دوسرا مقام شمالی حجاز میں مدین اور وادی قرا کے علاقے میں تھا۔ 2 ممکنہ مقامات، ان میں سے کس کے حق میں دلائل زیادہ مضبوط ہیں؟ نجد والا مقام زیادہ مشہور لگتا ہے۔ جی، نجد کا الرس نامی مقام قدیم عرب میں بہت مشہور تھا، اتنا مشہور کہ اس کا ذکر دور جاہلیت کی عظیم شاعری میں بھی کثرت سے ملتا ہے۔ مشہور شاعر زہیر بن ابی سلمہ جیسے لوگ اپنے قصیدوں میں اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ شاعری میں ذکر آنا تو بہت بڑا ثبوت ہے۔ اس سے تو لگتا ہے کہ ہمیں جگہ مل گئی۔ تو پھر تحقیق اس بات پر کیوں ہچکچاتی ہے کہ اسی مقام کو اصحاب الرس کا مسکن قرار دیا جائے؟ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ یہاں تاریخی تحقیق کے سخت اصول آڑے آتے ہیں۔ شاعری میں کسی جگہ کا ذکر اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ جگہ موجود تھی اور مشہور تھی، لیکن یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ قرآن میں مذکور قوم بھی وہیں آباد تھی۔ زہیر جیسے شعراء جب الرس کا ذکر کرتے تھے تو وہ اکثر اسے کھنڈرات اور ویرانوں کے طور پر یاد کرتے تھے۔ عرب شاعری میں محبوبہ کے چھوڑے ہوئے دیار کے کھنڈرات پر کھڑے ہو کر رونے کی ایک پوری روایت ہے۔ تو وہ ایک برباد جگہ کو تو جانتے تھے، لیکن کیا وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ جگہ کیوں برباد ہوئی یا اس کی تاریخ کیا تھی؟ یہ کہنا مشکل ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک قدیم کھنڈر کو الرس کے نام سے جانتے ہوں، لیکن اس کے پیچھے چھپی اصحاب الرس کی کہانی سے ناواقف ہوں۔ بالکل، اور یہی ایک محتاط محرک کا موقف ہوگا۔ صرف نام کی مماثلت کی بنیاد پر حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یقینی ثبوت کے بغیر یہ صرف ایک تعلیم یافتہ اندازہ ہی رہے گا۔ اس لیے مولانا مودودی کی تحقیق کا بھی یہی نتیجہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک مقام کو یقینی طور پر اصحاب الرس کا مسکن قرار دینا مشکل ہے۔ تو اب تک کی صورتحال یہ ہے، قرآن میں تفصیل نہیں، روایات قابل اعتبار نہیں، اور جگہ بھی یقینی نہیں۔ اس سے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر آج 1400 سال بعد یہ کہانی ہمارے لیے اتنی مبہم اور پراسرار ہے، تو جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کے لوگوں نے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عصر عربوں نے اس حوالے کو کیسے سمجھا ہوگا؟ کیا ان کے لیے بھی یہ ایک معمہ تھا؟ یہ اس ساری گفتگو کا مرکزی نقطہ ہے، اور اس کا جواب بہت دلچسپ ہے۔ نظریہ یہ ہے کہ قرآن کا اس قوم کا صرف اشارتاً ذکر کر کے آگے بڑھ جانا اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ نزول قرآن کے زمانے میں عرب لوگ بالعموم اس قوم اور اس کے قصے سے واقف تھے۔ یہ تو بالکل الٹی بات ہو گئی۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ تفصیل کی کمی کا مطلب ہے کہ کہانی معلوم نہیں، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تفصیل کی کمی کا مطلب ہی یہ ہے کہ کہانی سب کو معلوم تھی۔ بالکل، یہ ایک مشترکہ ثقافتی حوالہ تھا، a shared cultural reference۔ جیسے آج کوئی کہے واٹرلو میں نیپولین کا جو حشر ہوا، تو اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ واٹرلو کیا ہے اور نیپولین کون تھا، سننے والے فوراً سمجھ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب قرآن نے عاد، سمود
اور اصحاب الرس کا ایک ساتھ ذکر کیا تو اس کے پہلے مخاطبین فوراً سمجھ گئے کہ یہاں کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ نپولین والی مثال سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، لیکن اس سے ایک اور گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ نپولین کی کہانی تو سینکڑوں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، وہ کبھی گم نہیں ہوگی۔ اصحاب الرس کی کہانی جو اس وقت سب کو معلوم تھی، آخر گم کیسے ہو گئی؟ ایک پوری نسل کو معلوم ایک کہانی کا یوں بھاپ بن کر اڑ جانا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ زبانی روایات پر انحصار کرنے والی تہذیبوں کا ایک اہم پہلو ہے۔ زبانی ثقافت ایک زندہ کلاؤڈ سرور کی طرح ہوتی ہے۔ جب تک لوگ کہانیاں سنتے اور سناتے رہتے ہیں، وہ ڈیٹا محفوظ رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی سنانے والے ختم ہو جائیں، یا وہ کہانیاں کسی وجہ سے اگلی نسل کو منتقل نہ ہوں، یا انہیں بروقت تحریر میں نہ لایا جائے، تو وہ ڈیٹا ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جاتا ہے۔ شاید اصحاب الرس کی کہانی کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ گویا یہ ایک ثقافتی سافٹ ویئر بگ کی طرح ہے۔ ایک نسل کے پاس یہ فائل موجود تھی اور اگلی نسل تک پہنچتے پہنچتے وہ کرپٹ ہو گئی یا ڈیلیٹ ہو گئی۔ لیکن پھر سوال یہ ہے کہ عاد اور سمود کی کہانیاں کیوں محفوظ رہیں؟ وہ بھی تو اسی زبانی روایت کا حصہ تھیں۔ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ شاید اس لیے کہ عاد اور سمود کے آثار اور کھنڈرات عربوں کے تجارتی راستوں پر واقع تھے اور وہ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ ان کی کہانیاں ان نظر آنے والے آثار سے جڑی ہوئی تھیں، جس نے انہیں زندہ رکھا۔ اصحاب الرس کے کھنڈرات شاید اتنے نمایاں یہ راستے میں نہیں تھے، اس لیے وقت کے ساتھ ان کی کہانی بھی دھندلا گئی۔ ماں ہے ایک نام، ایک جرم، ایک غیر یقینی مقام اور ایک کہانی جو کبھی سب کو معلوم تھی مگر اب وقت کی گرد میں گم ہو چکی ہے۔ صحیح۔ ہم نے یہ سیکھا کہ ان کے بارے میں جو روایات ہیں وہ مستند نہیں، لیکن ان کا نام کنویں والے ہی ان کے جرم کی طرف سب سے بڑا اشارہ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی کہانی کا ادھورا پن ہی ہمیں قرآن کے اسلوب کے بارے میں سکھاتا ہے۔ قرآن کا مقصد تاریخی تفصیلات کا انسائکلوپیڈیا بننا نہیں، بلکہ اخلاقی اور روحانی رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ اصحاب الرس کا انجام بغیر کسی تفصیلی پس منظر کے بھی ایک عبرت کا نشان ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلانے اور ان پر ظلم کرنے کا نتیجہ ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ یہ پیغام آج بھی اتنا ہی واضح ہے۔ اس ساری گفتگو سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی سب سے بڑا سبق یہ تسلیم کرنا ہوتا ہے کہ ہم کیا نہیں جانتے۔ علم کی حدود کو تسلیم کرنا بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا علم ہے۔ بہت خوبصورت نقطہ ہے۔ تاریخ کے ہر معمے کو حل نہیں کیا جا سکتا، اور شاید اس کہانی کا ادھورا پن ہی اس کی اصل طاقت ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ میں کتنی ہی قومیں آئیں اور گمنامی میں چلی گئیں، اور ان کا ذکر صرف ایک انتباہ کے طور پر باقی رہ گیا۔ ان کا نام رہ گیا مگر کہانی مٹ گئی۔ یہ بذات خود ایک انجام ہے۔ اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ یہ بات سامنے آئی کہ اصحاب الرس کی کہانی وقت کے ساتھ مٹ گئی، جبکہ عاد اور سمود جیسی دیگر کہانیاں محفوظ رہیں۔ یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کسی بھی تہذیب کی اجتماعی یادداشت میں کون سی کہانیاں باقی رہتی ہیں اور کون سی مٹ جاتی ہیں، اور خاص طور پر وہ کہانیاں کیوں مٹتی ہیں جن میں اپنے ہی رہنماؤں سے غداری، ظلم یا بغاوت کا ذکر ہو۔ کیا کچھ سچائیاں اتنی تکلیف دہ ہوتی ہیں کہ قومیں انہیں اجتماعی طور پر بھلا دینا ہی بہتر سمجھتی ہیں؟